بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 12 نماز عصر کے وقت فضیلت کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ نماز عصر کے وقت فضیلت میں اختلاف نظر کو بیان کیا جائے گا، روایات کی روشنی میں اس کو پرکھا جائے گا، اقوال و آراء فقہی کو بھی ذکر کریں گے، اور وقت فضیلت اور جمع بین الصلاتین کا مسئلہ بھی ذکر ہوگا، اور اس میں رائے حل اور قرائن اور شواہد بھی پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَتَأْخِيرُهَا عَنِ الْعَصْرِ إِلَى مَسِيرِ الظِّلِّ الْحَادِثِ بَعْدَ الزَّوَالِ مِثْلَهُ أي مثل ذي الظِّلِّ وَهُوَ الْمِقْيَاسُ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل بل قيل بتعينه بخلاف تأخير العصر۔ نماز عصر کو اتنا مؤخر کرنا کہ مقیاس کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یہ فضیلت رکھتا ہے اس کو پہلے پڑھنے سے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، شہید اول اور ثانی نے اس سے پہلے پڑھنے کو فضیلت کی گویا نفی کر دی ہے، اور وقت فضیلت کو منحصر کر دیا ہے بعد میں، جیسا کہ نماز ظہر کو اس سے پہلے پڑھنا فضیلت رکھتا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ نماز ظہر کو سائے کے اس کے برابر ہونے سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔ نماز عصر کو مؤخر کرنا واجب نہیں ہے لیکن فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے لیے کچھ روایات پہلے بیان کر دی گئی ہیں جن میں ان کا مشترکہ وقت جو تھا وہ زوال سے شروع ہو جاتا تھا، شروع میں صرف 4 رکعت جو ہے نا وہ نماز ظہر کے ساتھ خاص تھا، بعض میں ذرا کا بھی بیان ہوا ہے، بعد میں قامت کا بھی ذکر تھا جس کو ایک ہاتھ کے ساتھ ذرا کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ ایک گروہ روایات ہے جس کو گروہ سوم کہہ سکتے ہیں، وہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ فضیلت وقت ظہر وہ مقیاس کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ زرارہ کی موثقہ روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے میں نے ظہر کے وقت کے بارے میں سوال کیا گرمیوں میں، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد عمرو بن سعید بن ہلال سے فرمایا کہ زرارہ نے مجھ سے سوال کیا تھا گرمیوں میں نماز ظہر کے وقت کے بارے میں نے جواب نہیں دیا، تو اب مجھے اس کے بارے میں یعنی پریشانی ہے، تو اس کو میرا سلام کہو اور کہو کہ جب سایہ شاخص کے برابر ہو جائے تو نماز ظہر پڑھو، اور جب 2 برابر ہو جائے تو نماز عصر پڑھو۔ یہ روایت مسائل الشریعہ ترجمہ وسائل الشیعہ صفحہ نمبر 106 جلد نمبر 3 میں باب نمبر اوقات نماز اوقات کے ابواب میں باب نمبر 8 میں ہے، تو یہ روایت نمبر 11 ہے ترجمے والی نمبرنگ کے ساتھ، اور اسی باب میں روایت ہے ابن بکیر کی بھی اور خبر معاویہ بن وہب بھی ہے جو اس باب کی 33 نمبر روایت ہے، لیکن ظاہراً اس میں وہ حذف ہو چکی ہے ترجمے میں، وہ بھی طولانی روایت ہے، اسی پر دلالت کرتی ہے کہ جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے اوقات لے کر آئے، تو جب زوال شمس ہوا تو وہ آیا اور اس نے نماز ظہر کا حکم دیا اور نماز ظہر پڑھی۔ پھر جب سایہ پڑ گیا قامت سے تو پھر نماز عصر کا حکم دیا، آپ نے نماز عصر پڑھی۔ پھر غروب کے وقت وہ آیا تو نماز مغرب کا حکم دیا، آپ نے نماز مغرب پڑھی۔ پھر شفق کے ختم ہونے کے بعد وہ آیا اور حکم دیا نماز عشاء پڑھی۔ پھر طلوع فجر کے وقت آیا اور حکم دیا تو نماز صبح پڑھی۔ پھر اگلے دن آیا جب سایہ 1 قامت کے سے بڑھ چکا تھا تو نماز
ظہر کا حکم دیا پڑھی، پھر جب سایہ 2 قامت سے بڑھ گیا تو حکم دیا نماز عصر پڑھی، پھر غروب کے وقت آیا اور حکم دیا نماز مغرب پڑھی، پھر جب 1 ثلث رات کا گزر گیا تو آیا اور حکم دیا نماز عشاء پڑھی، پھر جب صبح نورانی ہو چکی تھی آیا اور حکم دیا نماز صبح پڑھی، پھر فرمایا اس کے درمیان میں نمازوں کا وقت ہے۔ تو یہ نماز کے ابواب میں معاویہ بن وہب کی روایت ہے، جس کا اس باب میں حدیث نمبر 33 ہے۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی کہ ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ قدمین سے مراد ذراع ہے، ایک ہاتھ ہے، اور ہاتھ سے مراد ایک قامت ہے، کیونکہ نبی اکرم کی مسجد کی دیوار کی قامت اتنی تھی۔ اس لیے صاحب جواہر نے فرمایا ہے کہ عادت اس پر جاری ہے کہ جب شاخص کی قامت کے برابر ہو جائے یا شاخص کی قامت جو ہے نا جی اس کو معیار قرار دیتے ہیں وقت کے پہچان کا کہ وہ 1 ہاتھ ہو، جیسا کہ بعض نصوص میں بھی ہے۔ اسی لیے اکثر جو ہے نا جی تعبیر کی جاتی ہے قامت کو ذراع سے اور ذراع کو قامت سے، اور نص جس کی طرف اشارہ کیا ہے صاحب جواہر نے وہ مرسل صدوق ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور وہ باب نمبر 11 میں ہے، اور ترجمہ میں صفحہ 117 میں وہ موجود ہے۔ تو اس میں ہے تبیان زوال الشمس ان تاخذ عودا طوله ذراع و4 اصابع فتجعل 4 اصابع فی الارض، کہ ایسی زوال شمس کو پہچاننے کے لیے ایسی لکڑی لو جو 1 ہاتھ 4 انگلی ہو، 4 انگلیاں زمین میں گاڑ دو اور باقی بیر ہو۔ فَإِذَا نَقَصَ الظِّلُّ حَتَّى يَبْلُغَ غَایَتَهُ، جب سایہ کم ہو جائے اور انتہائی کم ہو جائے، ثم زاد، پھر زیادہ ہو تو سورج زوال ہو جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور بڑی حاجات کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب قامت سے مراد ذراع ہو تو وقت ظہر ذراع کے وقت ہوگا، تو وقت اس کا جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اس وقت تک ہے، یہ مشہور ہے۔ جبکہ شیخ توسی مبسوط میں اور خلاف میں اور سلار دہلوی مراسم علویہ میں، ابن حمزہ وسیلہ میں اور قاضی ابن البراج نے کہا ہے کہ زوال سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے تک نماز ظہر کا وقت ہے، مختار شخص کے لیے جس کے پاس اختیار ہو، معذور اور مضطر کے لیے تو وہ غروب تک جاتا ہے، اور وقت عصر فراغ ظہر سے لے کر اس کا سایہ 2 برابر ہونے تک ہے مختار شخص کے لیے جس کے پاس اختیار ہو، اور معذور اور مضطر کے لیے غروب تک ہے۔ انہوں نے سابقہ روایات سے تمسک کیا ہے، حالانکہ ان سے جو مراد لی گئی وہ وقت فضیلت ہے تاکہ روایات میں جمع ہو جائے۔ جو روایات وقت ظہرین کو غروب تک برابر قرار دیتی ہیں، مشترک قرار دیتی ہیں، ایک قول ہے کہ 4 قدم ظہر کے لیے ہیں، 8 قدم عصر کے لیے مختار کے لیے، اور جو اس سے زیادہ غروب شمس تک وہ معذور عذر رکھنے والے شرعی عذر رکھنے والوں کے لیے وقت ہے۔ صاحب جواہر نے کہا کہ ہمیں اس کے قائل بھی نہیں ملے جس نے اس کی تصریح کی ہو۔ پھر فرمایا کہ ہاں مصباح سید مرتضیٰ نہایا اور عمل یوم لیلہ اور تہذیب الاحکام کی ایک جگہ سے منسوب ہے یا حکایت ہے کہ نماز ظہر کا وقت وہ فقط مختار کے لیے ہے اور عصر کی تصریح نہیں کی، یہاں تک کہ فرمایا عجیب ہے کہ اس کی کثرت اور شدت اختلاف کے باوجود، یعنی نصوص کے اختلاف کے باوجود، ہمیں اس قول کی کوئی روایت نہیں ملی۔ اچھا، کچھ روایات میں وقت ظہر مختار کے لیے 4 قدم ہے، یہ خبر کرخی ہے جو جناب علی اس باب میں 22 نمبر میں آئی ہوئی ہے، صفحہ 108 میں، تو وہ لمبی روایت ہے، ترجمہ ادھر ہو چکا ہے۔ سألت ابا الحسن موسیٰ علیہ السلام متى يدخل وقت الظہر قال اذا زالت الشمس، وقت ظہر کب داخل ہوتا ہے؟ فرمایا زوال شمس کے ساتھ۔
قلت متى يخرج وقت، اس کا وقت کب خارج ہوتا ہے؟ قال من بعد ما يمضي من زوالها 4 اقدام، کہ زوال کے بعد 4 قدم گزر جائیں۔ ان وقت ظہر ضیق لیس کغیر، وقت ظہر تنگ ہے، دوسری نمازوں کے وقت کی طرح نہیں ہے۔ میں نے عرض کی لو ان رجلا صلی الظہر بعد ما یمضی من زوال الشمس 4 اقدام، اگر کوئی شخص زوال شمس سے 4 قدم گزرنے کے بعد نماز ظہر پڑھے، اکان عندک غیر مؤذن لہا، کیا وہ ادا شمار نہیں ہوگی؟ قال فرمایا ان کان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه، اگر اس نے جان بوجھ کر سنت کی اور وقت کی مخالفت کی ہو تو پھر وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جناب علی روایت تفصیلی طور پر موجود ہے کرخی کی، اور خبر فاضل بن یونس ہے، یہ خبر فاضل بن یونس ابواب حیض میں ہے، باب نمبر 49 میں۔ سالت ابو الحسن المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس، ایک عورت غروب شمس سے پہلے پاک ہو جاتی، کیف تصنع بالصلاۃ، نماز کے بارے میں کیا کرے؟ فرمایا اذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس 4 اقدام، جب زوال شمس سے 4 قدم گزر جائیں اور وہ پاک ہو جائے، فلا تصلی الا العصر، تو اتنا وقت گزرنے کے بعد پھر وہ عصر پڑھے، ظہر نہ پڑھے۔ لأن وقت الظہر دخل علیہا وہی فی الدم وخرج عنها الوقت وہی فی الدم، کہتے ہیں کہ وقت ظہر داخل ہوا تھا حالانکہ وہ خون کی حالت میں تھی، اور اس کا وقت جب خارج ہو گیا تو وہ کیا تھی؟ خون میں تھی۔ تو یہ ان روایات کے مخالفت نہیں کر سکتی جو غروب تک ظہرین کا وقت مشترک بتاتی ہیں، کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے، اور کرخی کی جو روایت ہے وہ ظہور رکھتی ہے کہ تاخیر اس وجہ سے ہو کہ جان بوجھ کر سنت رسول کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، نہ کہ رخصت میں تاخیر کرتا ہے جناب۔ اور خبر کی فاضل کی جو روایت ہے اس سے مراد ہے کہ وقت مشترک چلا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ بعید ہے، فرض بعید ہے، یا اس کو پلٹایا جائے اہل بیت کی طرف۔ اور ایک قول ہے جیسا مقنع میں کہ وقت ظہرین زوال شمس سے، وقت ظہر زوال شمس سے یہاں تک ہے کہ سایہ 2 برابر جنابلی ہو جائے شاخص کے، اور عصر کا ہے کہ سورج کا رنگ زرد پڑ جائے غروب کے لیے، اور مستر اور ناسی کے لیے غروب تک ہے۔ اس کے بارے میں جواہر میں ہے کہ اس کی دلیل اخبار میں مجھے نہیں ملی، اتنی زیادہ روایات ہیں اور ان میں اختلاف بھی ہے، کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں جن کی سند وہ ظاہر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظہر اور عصر کے 2 وقت ہیں، جو بندہ فضیلت کو پانا چاہتا ہے تو یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب وہ نمازوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھے تو مستحب قرار دیتے ہیں لوگ، اور اس سے توہم کیا جاتا ہے کہ نماز ظہر پڑھنے کے بعد اول وقت میں پھر استحباب تفریق ہے، یعنی جدا کر کے پڑھنا ہے یہاں تک کہ سایہ اس کے برابر ہو جائے، چاہے وہ نوافل ادا کرے یا نہ کرے، اور پھر اس شاخص کا جو سایہ ہے وہ 1 سے 2 برابر ہونے تک کے بعد پڑھے، ہاں چاہے وہ نوافل کو انجام دے یا نہ دے۔ لیکن روایات میں اگر تأمل کریں، غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وقت فضیلت ظہرین اس معنی میں اس کے لیے ہے کہ جو نوافل کو ادا کرنا چاہتا ہو، تو جب نوافل ظہر کو انجام دے تو وقت فضیلت اس کے مثل تک ہے، اور جب وقت نوافل عصر کو انجام دے تو وقت فضیلت مثل 2 برابر ہونے تک ہے۔ لیکن جب نوافل نہ انجام دے یا یا اس کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وقت فضیلت دونوں کا زوال سے شروع ہوگا، لیکن نماز ظہر کو پہلے پڑھنا پڑے گا، شرط ہے۔ اس پر بہت زیادہ روایات دلالت کرتی ہیں۔ ابن مسکان کی حارث بن مغیرہ اور عمر بن حنزلہ اور منصور حازم جو کہ جلیل القدر راوی ہیں، ان سے روایت ہے کننا نقیس الشمس بالمدینہ بالذراع فقال ابو عبداللہ، ہم مدینہ میں ایک ہاتھ کے ذریعے سورج کا کیا کرتے تھے؟ وہ اندازہ لگاتے تھے۔ امام نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے واضح تر نہ بتاؤں چیز؟
اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظہر، جب زوال شمس ہو جائے تو ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے. الا ان بین یدیہا صبح، مگر اس سے پہلے مستحبات ہیں. ذالک الیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت، وہ آپ کی مرضی، اگر چاہے تو اس کو طولانی پڑھے چاہے تو مختصر پڑھے. مسمع بن عبد الملک کی روایت ہے اذا صلیت الظہر فقد دخل وقت العصر، جب نماز ظہر پڑھ لو تو عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. الا ان بین یدیہا صبح، اور اس سے پہلے وہ کیا ہوتی، مستحب ہوتی ہے. ذالک الیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت، وہ مختصر پڑھو یا طولانی پڑھو. اور اس لحاظ سے بھی کہ نوافل ظہرین سفر میں تو ساقط ہوتے ہیں، تو مسافر کا انجام دینا مستحب ظہرین کو زوال کے ساتھ ہی، کیونکہ روایات ہیں. زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، صلاۃ المسافر حین تزول الشمس، نماز مسافر اس وقت سے جب سورج زوال ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے سفر میں تو کوئی نماز نہیں ہے، اور اگر چاہے اس کو وقت ظہر تک مؤخر کرے حضر میں یعنی گھر میں جہاں قصر نہیں ہوتی، بغیر اس کے کہ فضیلت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے اول وقت میں جب وہ زوال ہو جائے. تو اس کا بھی معنی یہ ہے کہ اگر وہ کیا کرتا ہے مستحبات کو انجام نہیں دیتا تو پھر اس کے وقت کی فضیلت بھی بدل جائے گا. اچھا، چونکہ مومن جو ہے نا جی وہ 51 رکعت نماز ہمیشہ پڑھتا ہے، تو وہ اس کو جدا جدا پڑھتے تھے، نہ یہ کہ خود وہ جدا جدا پڑھنا ہی فضیلت ہے اگرچہ نوافل نہ پڑھے. تو اس وقت فریضتین کو جمع کر کے پڑھنا مستحب ہوگا جب وہ کیا ہے نوافل کو نہیں پڑھتا. اسی لیے امام معصوم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطرار کے وقت جب وہ نوافل کو چھوڑتے تھے تو نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے. اب امام اور معصوم جو ہوتا ہے وہ بغیر فضیلت کے تو کام نہیں کرتے. یہ صفوان جمال کی روایت ہے، صلی بنا ابو عبداللہ علیہ السلام الظہر والعصر عندما زالت الشمس، امام صادق علیہ السلام نے ظہر و عصر زوال شمس کے پاس پڑھی، بے اذان و اقامت، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ. وقال انی علی حاجہ فتنفلوا، مجھے ایک ضروری کام ہے، آپ لوگ نفل وغیرہ پڑھ لو. صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی سفر او عجلت به حاجہ یجمع بین الظہر والعصر، نبی اکرم جب سفر میں ہوتے یا کوئی ضروری کام ہوتا تو ظہر و عصر کو جمع کرتے تھے، وبین المغرب والعشاء الاخرہ، اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے تھے. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا بأس ان تعجل العشاء الاخرہ فی السفر قبل ان یغیب الشفق، کوئی حرج نہیں کہ عشاء کو جلدی پڑھا جائے سفر میں شفق کے غائب ہونے سے پہلے. اور شہید اول نے ذکر شیعہ میں عبداللہ بن سنان کی کتاب سے نقل کیا امام صادق علیہ السلام سے، رسول اکرم کان فی السفر یجمع بین المغرب والعشاء والظہر والعصر انما یفعل ذلك اذا کان مستعجلا، وقال تفریقهما افضل، کہ سفر میں نبی اکرم مغرب و عشاء اور ظہرین کو جمع کرتے تھے اور جب جلدی ہوتی تو ایسا کرتے. اور فرمایا کہ تفریق یعنی جدا جدا پڑھنا فضیلت رکھتا ہے. تو فضیلت جدا جدا پڑھنے کی یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ نوافل پڑھیں، نہ کہ ان کو نوافل کے بغیر بھی جناب جدا پڑھنا فضیلت ہے. اس لیے محمد بن حکیم کی روایت امام کاظم علیہ السلام سے، اذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینہما، جب 2 نمازوں کے درمیان جمع کرو تو ان میں کوئی مستحب نہیں ہے. اس کی دوسری روایت ہے اسی امام سے، الجمع بین الصلاتین اذا لم یکن بینہما تطوع فاذا کان بینہما تطوع فلا جمع، کہ جمع بین صلاتین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی مستحب نہیں پڑھتے، جب درمیان میں مستحب آ گیا تو وہ جمع نہیں ہے. تو یہ جو روایات ہیں جناب صفوان جمال کی اور حلبی کی صحیحہ اور یہ جو ذکر والی روایت ہے، یہ باب نمبر 31 میں موجود ہے ابواب مواقیت میں. اور یہ جو حکیم کی روایت محمد بن حکیم حکیم کی روایات ہیں یہ کہاں ہیں جناب؟ یہ باب نمبر 33 میں ابواب مواقیت کے. اور منصور کی امام صادق علیہ السلام سے، سالت عن صلاۃ المغرب والعشاء بجمع، نماز مغرب اور عشاء
کو جمع کرنے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْن لَا تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا هَكَذَا صَلَّى رسول اللہ. اس کا معنی یہ کہ ایک اذان دو اقامت کے ساتھ ہے اور ان کے درمیان کچھ نہ پڑھو، اس طرح نبی اکرم نے فرمایا. تو معنی یہ ہے کہ نوافل کے ساتھ جمع نہیں ہے، بلکہ تعلیل ہے کہ وقت فضیلت ظہر بھی مثل تک اور عصر دو مثل تک نافلہ کی وجہ سے بنا ہے. جیسا کہ زرارہ کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، اتدری لما جعل ذراع و ذراعان، یہ ایک ذراع اور دو ذراع کیوں قرار دیے؟ تو لما جعل، میں نے عرض کی آپ فرمائیں، تو فرمایا لمکان نافلہ. پھر وہ روایت ساری جو ہے نا جی باب نمبر 8 میں موجود ہے. اور اس کے بعد خبر اسماعیل جوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے، انما جعل ذراع و ذراعان لئلا یکون تطوع فی وقت فریضہ، یعنی ایک ہاتھ تک یا دو ہاتھ تک جو بنایا گیا وقت اس وجہ سے تاکہ وقت فریضہ میں کوئی مستحب نہ ہو. اور محمد بن فرج کی مکاتبہ بھی ہے، تو یہ تقریباً پہلے گزر چکی ہے. اور زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے جو سرائر سے منقول ہے، انما جعلت القدمان والاربع والذراع وذراعان وقتا لمکان نافلہ، یعنی نافلہ کی وجہ سے وہ جو فضیلت کے وقت کو مختلف عناوین سے بیان کیا گیا ہے تو اس وجہ سے ہے. اب اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ فضیلت کا جو وقت علیحدہ بیان ہوا ہے وہ مستحبات کی وجہ سے، اگر مستحبات نہیں پڑے گا تو پھر پہلے وقت فضیلت موجود ہے. نوافل ظہرین سفر میں تو ساقط ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو جمع کر کے پڑھنا ہی فضیلت رکھتا ہے. اچھا، پھر جو شیعہ کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم معصوم ہے، ائمہ معصومین معصوم ہیں، وہ فضیلت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، تو انہوں نے جو جمع کر کے نمازیں پڑھی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جمع کرنے میں بھی فضیلت ہے. اور افضلیت تفریق یعنی جدا جدا ان کو پڑھنا یہ کس وجہ سے؟ نوافل کی وجہ سے. اگر کوئی بندہ نوافل نہ پڑھے تو پھر اس کے لیے جمع کرنے میں فضیلت ہے. اور اس سے بڑھ کر قرآن کی جو آیت ہے اس میں بھی 3 اوقات بیان کیے گئے ہیں، طلوع شمس، غسق اللیل اور قرآن فجر. تو اس سے بھی علماء نے تفاسیر میں اس چیز کو سمجھا ہے کہ جمع کر کے پڑھنا بھی فضیلت رکھتا ہے.